Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. बदर की जो फतह थी वो बहुत अजीम फतह थी। 70 काफिरों का मारा जाना और 70 का कैदी हो जाना, तो एक तो वो बदले की आग में झुलस रहे थे, उसके अलावा हर जगह जो खबर फैली थी उससे मुसलमानों की धाक बैठ गई थी। अब हुआ ये कि सिर्फ मक्का के कुफार ही नहीं, जितने आसपास दूसरी जगहों के कुफार थे सब के सब खड़े हो गए कि इनका तो खात्मा करना चाहिए मुसलमानों का, नहीं तो ये फैलते चले जाएंगे। इसलिए जैसे जैसे साल बढ़ते गए हिजरत के, तो जंगों की शिद्दत भी बढ़ती चली गई। अब सिर्फ मक्का वालों से दुश्मनी नहीं थी, मक्का वाले बदर में आए, मारे गए, फिर उसके बाद बदले के लिए उहद में आए, मुसलमान 70 शहीद हो गए। ये तो मक्का की और मदीने की लड़ाइयाँ थीं। लेकिन अब दूसरे कुफार जब उठ कर खड़े हो गए, जगह जगह से कोई भी ऐलान करता कि हम मदीने पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो अब हालात ऐसे थे कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन एनी टाइम जंग के लिए तैयार, हर वक्त वो सीना सिपर रहते थे कि रात को हुक्म आ जाए तो फजर होने से पहले उन्हें मदीने से निकलना पड़ता। इस तरह सहाबा इकराम अलर्ट थे। ये जो मदनी ज़िंदगी गुजरी है, अब चौथा साल था हिजरत का। एक शख्स था तुलैहा नाम का और एक सलमा, ये दोनों बड़े पहलवान थे, ये एक दूसरे कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मदीने पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो वो अपनी फ़ौज लेकर के निकले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसी खबर हुई तो हज़रत अबू सलमा एक सहाबी हैं, उनको 150 सहाबा देकर हुजूर ने भेजा। तो इसको क्या कहते हैं, ये सरिया है, ये गज़वा नहीं। जिसमें हुजूर ने भेजा है किसी को उसको कहते हैं सरिया। ये शुरू में मैंने बता दिया था आपको। गज़वा वो है जिसमें खुद रसूलुल्लाह गए हों। तो अब ये हज़रत अबू सलमा 150 लोगों को लेकर के निकले, और जब उन कुफ़ार के इलाके में पहुँचे जहाँ से वो लोग चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, वो आधा रास्ता आए थे। उन लोगों को जैसी खबर हुई कि हम तो बेखबरी में मदीने पर चढ़ाई करने वाले थे, ये तो 150 लोग बाहर निकल के आए हैं, तो वो मुकाबले की ताब ना ला सके, अपने ऊँट बकरियाँ सारी चीज़ें छोड़ के भाग गए। तो ये जो मुसलमान गए थे इनको वाफर मिक़दार में माल गनीमत हासिल हुआ और आए बग़ैर जंग के। मुसलमानों को ये पता, ये 4वीं हिजरी में सरिया अबू सलमा इसको कहते हैं। उसके बाद फिर यही 4वीं हिजरी चल रही थी, मुहर्रम का ही महीना था, शुरू का साल है। फिर एक शख्स खालिद बिन सुफियान हज़ली नाम का, इसने पूरे अरबों को इकट्ठा करना शुरू किया कि छोटे छोटे जो ख़ानदान थे, कबीले थे, सबको जमा करके कहा कि हम मदीने चलते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, जितनी जंगें हुई हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब खबर होती कि मदीने पर चढ़ाई की जा रही है, तो हुजूर अपने सहाबा के साथ निकलते या फिर सहाबा की फ़ौज को भेजते। इनमें अक्सर जो जंगें हैं ये डिफेंसिव हैं, सब जो है दिफाई हैं। जब वो लोग मदीने पर हमला करने के लिए आएंगे तो क्या खामोश बैठकर मुजाहरा करेंगे, देखेंगे, खामोश बैठ कर के नज़ारा करेंगे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस एक सहाबी है, इनको भेजा। ये भी सरिया है, ये गज़वा नहीं। कहा कि ये खालिद बिन सुफियान जो आ रहा है इसके मुकाबिल में जाओ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस इतने बहादुर थे, निकले, और जब गए मुकाबले के लिए तो खालिद बिन सुफियान को किसी तरह से इन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के उसका सर काट कर मदीने लेके आए। बाकी पूरी फ़ौज भाग गई। जब उनका लीडर ही मर गया तो सब इधर उधर हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में लाकर डाल दिया। कहा ये वो खालिद बिन सुफियान है जो मदीने की ईंट से ईंट बजाने की बात करता था। ये सारे कबीले वालों में नफ़रत भर भर करके मदीने के ख़िलाफ़ लोगों को ला रहा था। उसका सर काट कर लाकर हुजूर के कदमों में डाल दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुशी से अपना असा मुबारक छड़ी अब्दुल्ला बिन उनैस को देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे लिए मेरा हदिया है, और इंशाअल्लाह तुम यही पकड़ करके क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस ये कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महशर के मैदान में यही असा मेरे हाथ में होगा? हुजूर ने फरमाया हाँ यही रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा क्या ये जन्नत में भी मेरे साथ रहेगा? हुजूर ने फरमाया हाँ जन्नत में भी तुम्हारे साथ रहेगा। वो असा ज़िंदगी भर लेकर रहे, और जब उनकी वफ़ात का वक्त आया
تو انہوں نے یہ وصیت لکھی تھی، ان کے کفن میں ہی وہ عصا دفن کر دیا گیا، وہ لے کر کے گئے دنیا سے۔ تو یہ عبداللہ بن انیس، اس کو سریہ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں۔ جس صحابی نے سپہ سالاری کی انہی کے نام سے وہ سریہ بھی منسوب ہو گیا۔ جیسے سریہ ابو سلمہ، وہ اس صحابی کے نام سے جنگ ہے جو پہلے گئے تھے، اور یہ سریہ عبداللہ بن انیس ان کے نام سے ہے۔ اب 4 ہجری میں 2 بڑے حادثے ہوئے مسلمانوں کے لیے۔ 4 ہجری میں یہ دل دہلا دینے والے واقعے تھے۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص ابو برا نام کا تھا، اس کو ملاعب الاسنہ کہا جاتا تھا، برچھیوں سے کھیلنے والا آدمی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا نہیں، آپ اپنے کچھ صحابہ کو ہمارے علاقے بھیج دیجئے، اگر ان کی دعوت پر سارے قبائل اسلام قبول کر لیں تو اچھا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت حرام بن ملحان ایک صحابی ہیں، ان کی معیت میں 70 قاری قرآن تھے جو بہترین، ان کو بھیجا۔ تو یہ لوگ نکل کر گئے۔ ابو برا سے حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے نجد کا تھا، وہ آج جس کو ریاض کہتے ہیں نا، ریاض کا علاقہ، یہ پورا علاقہ نجد کہلاتا ہے، وہاں سے حضور نے فرمایا وہاں کے لوگوں پر مجھے اعتماد نہیں ہے، وہ نقصان پہنچانے والے۔ تو ابو برا نے کہا تھا میں آپ کے صحابہ کی جان مال کا حفاظت کا ضامن ہوں۔ حضور نے بھیج دیا۔ جب یہ گئے تو ایک علاقہ تھا جہاں پر جا کر صحابہ رک گئے، اور حضرت حرام بن ملحان یہ تنہا جو ہے قبیلہ کا جو سردار تھا عامر بن طفیل نام کا، اس کے پاس گئے دعوت اسلام دینے کے لیے، خط لے کر حضور کا۔ اس نے نہ خط دیکھا نہ پیغام سنا، اپنے قاصد کو حکم دیا اور دربار میں حضرت حرام بن ملحان کو قتل کر دیا۔ اب یہ جو 70 صحابہ گئے تھے، یہ جب نہیں آئے، واپس نہیں آ سکے، تو پھر دیر ہو گئی۔ تو یہ صحابہ اکرام نے سوچا کہ شاید کچھ ہو گیا ہوگا۔ تو یہ جب آگے بڑھنے لگے تو اسی قبیلہ بنو زکوان اور قبیلہ رعل، یہاں کے تقریباً 200 لوگ یہ 70 صحابہ کو مارنے کے لیے آ گئے، اور وہ آئے اور اچانک ان کی اس طرح سے مٹ بھیڑ ہوئی کہ ان لوگوں نے ہر طرف سے یہ صحابہ کو گھیر کر پورے کے پورے 68 صحابہ کو شہید کر دیا، جو قاری قرآن تھے بہترین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں۔ اس کو بیر معونہ کہتے ہیں۔ بیر معونہ ایک کنواں تھا وہاں پر جس سے یہ واقعہ ہوا، جہاں ہوا۔ ایک صحابی حضرت عمر بن امیہ ضمری یہ بچ گئے، وہ اس لیے کہ عامر بن طفیل جو سردار تھا اس نے ان کو یہ کہہ کر کے چھوڑا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت کی تھی، اس لیے میں ایک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کے بال تھوڑے کاٹ کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن امیہ وہاں سے نکلے۔ اب واقعہ ایسا ہوا کہ 68 صحابہ اور ایک وہ 69، حضرت حرام بن ملحان جو وہاں قتل ہوئے، 70 میں سے 69 شہید ہو گئے، ایک باقی تھے۔ یہ جب واپس آ رہے مدینے تو ایک درخت کے نیچے انہوں نے پناہ لی، وہاں 2 کافر سوئے ہوئے تھے، اور ان دونوں کافروں کو انہوں نے کاٹ دیا۔ جذبہ تھا کہ اتنا ان کے علاقے کے لوگوں نے مار ڈالا ہے رسول اللہ کے صحابہ، اور اتفاق ایسا کہ یہ 2 کافر وہ تھے جن کو رسول اللہ نے امان دیا تھا۔ جان کی امان دینا اس زمانے میں ایک بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا، پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اور ان کو یہ قتل کر کے آ گئے تھے، اور حضرت عمر بن امیہ کو یہ معلوم نہیں تھا۔ تو جب وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور جب یہ واقعہ بیان کیا، حضور کو اتنا غم ہوا کہ پوری زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غم سے ہلکے نہیں ہوئے۔ یہ جو 70 صحابہ کی شہادت اور باقی وہ جو 2 کافروں کی موت ہوئی تھی، حضور نے ان کی دیت یعنی جان بہا جس کو کہتے ہیں فدیہ دینے کا حکم دیا۔ اب اس کا مسئلہ میں بعد میں بتاتا ہوں، اس پر بھی ایک بڑا مسئلہ پیش آیا۔ اب یہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی مہینوں تک فجر کی نماز میں، جب آج شافعی حضرات قنوت پڑھتے ہیں فجر کی 2 رکعت میں، دوسری رکعت میں رکوع میں جا کر کھڑے ہو کر قنوت پڑھتے ہیں، اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ شروع فرمایا تھا، یہی 70 قاری قرآن جو شہید ہوئے
ان کو شہید کرنے والوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کئی مہینوں تک. اس کو قنوت، اس وقت قنوت نازلہ یعنی مصیبت کے وقت، وہ ایسی مصیبت تھی جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قنوت نازلہ پڑھا تھا، اور کنٹینیو نماز میں ہر یعنی فجر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. بڑا غم تھا حضور کو. اور سیم اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہوا کہ ایک علاقہ ہے مکہ مکرمہ کا اسفان نام سے، وہاں کے کچھ لوگ آئے، کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کیا، اور پھر کہا کہ ہمارے خاندان والے، ہمارے قبیلے والوں کے لیے آپ اپنے کچھ استاد صحابہ بھیجیں جو پڑھا سکیں. اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو بھیجا تھا. یہ 10 صحابہ میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی معیت میں باقی صحابہ کو بھیجا تھا. یہ مکہ کے قریب علاقہ ہے اسفان. ابھی یہ اس علاقے میں پہنچے نہیں تھے. رجیع نام کا ایک علاقہ آتا ہے، اس علاقے میں پہنچے تھے تو یہ کفار نے دھوکہ کیا، اور ایسا دھوکہ کیا کہ ان کو وہاں پر گھیر لیا 10 صحابہ. تو صحابہ اپنی جان بچانے کے لیے اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے، اور یہ جو کفار آئے تھے انہوں نے اپنے قبیلوں کو، اپنے خاندان والوں کو خبر دی کہ آ جاؤ، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 غلام ملے ہیں، ان کو قتل کرنا ہے. اب اونچے ٹیلے پر جب صحابہ گئے تو اوپر سے تیروں کی بارش کرنے لگے صحابہ. تو یہ کوئی بھی مقابلے کی ہمت نہ کر سکے. تو پھر دوسرا دھوکہ انہوں نے کیا، اپنے ہتھیار سب پھینک دیے کافروں نے، اور کہا ہم جان کی امان دیتے ہیں، اتر آؤ، اب تمہارے سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. حضرت عاصم بن ثابت چونکہ ان 10 کے امیر تھے، آپ نے کہا مجھے کسی کافر کی امان اور پناہ پر بھروسہ نہیں، میں اللہ کی پناہ میں ہوں. پھر بھی اس میں سے 7